ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ 53 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 53 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਲ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆ। ਗੁਲਾ ਬੱਕਰਾ ਯਾਦ ਨੇ ਸੁਣਾ ਬੱਕਰਾ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀ ਸੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ مرشد جی مدرسہ سردار انبیاء علیہ السلام کی زبان ازہر پاک تو بابیاں یاد نہیں ہوئی یہ اس طرح معمولی ہے سارے حصے والے احسان ہی کرنا ہے ورنہ بلکہ وہ شیعہ ہے ٹائم دونوں فکس کر لو اس کرنا ہمیں فری اسٹائل نہیں پابندی ہے پابند کرنا پڑے گا ٹائم ٹھیک سے جگہ ٹھیک سے یا جگہ بدل سکتے ہو ٹائم چلو ٹائم نہیں دیکھو ابھی چھوٹا جہا ٹیسٹ ہوتا ہے میرے بندے ٹائم بدلنے والے پاسے دستے رہے نا وہ ٹائم کیوں بدل دیں کوئی اور فلانا کام بڑا ضروری ہے وہ کرنا دعا پہ دعا کرنا ہی ہوئی ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ دعا نالوں دوسرا کام بہت اچھا ہو گیا دعا پھر کر لینا ہے کام پہلے کا کوئی کام دعا کے مقابلے نہیں کام تے لانا جڑا مالکاں تو نوز بلا ضروری ہے بڑا کرنے جو سبحان اللہ جی سبحان اللہ بڑی بالک ہے اچھا آدمی ٹھیک ہے تے اللہ کل بلیے تو ہمارے جو ہوگی دعا مانگی جاؤ جو مرضی مانگو جو مرضی مانگو جیویں تہاڈے منہ دی کوئی لفظ آوے کڈی تے منگی تے یہی ہے اللہ کل بلی اللہ تم پڑھو سلوا کے کام نہ کرو یار باپ ہم کری جاؤ ٹھیک ہے اس طرح سے بہت پین نے کہو نہ پڑے یار وہ آگیا ہی تاری موبائل سے اس طرح سے اپی کرنے ہیں موبائل کے ہاتھ سے بھا کے اس طرح سے سونے کی مطلب بندے کو گھنٹہ پورا نہیں ہوا وہ جو نہیں رہتا اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے تو پھر اگر توجہ ہوئے تو چھڑی وال دھیان نہیں جاتا بعض اوقات بندہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد دھیان کرتا 2 گھنٹے بسم اللہ پڑھنا پہلے سے سبحان اللہ بڑا اہم کیتا ہے زندگی بدل چل بھائی وہ مطلب کہ سمجھ جو آ گئی گل بھی نہیں بال حصے سے آنا ہے لو میں کیا کائنات کا مالک ہے کوڑ نہیں ہوئی بندے بعد کہتے میرے حصے زیادہ آج آپ کو میں نے کچھ حدیث سنانی ہے جو ساری کی ساری آپ کے ذاتی فائدے ایسے ہی مالک نے فرما لیا اچھا ہوا مارکیٹ دیا گلا لان دمکان والی گلا پریشان کرنے والی گلا یہ ہو گیا نا کوئی ساڈے جو انہوں لوگوں سے ہے دسو کہ سیکھی ہے کی تین احادیث آپ کو سنانی پہلی حدیث میرے پاس سے پیچھے کے فرماتے ہیں علم کے 27 حروف
علم 27 حروف پر مشتمل ہے. تمام انبیاء و رسول تمام یہاں تمام جو ہے نا اس کو کتنا لوگ دے رہا ہوں ایک نام کے آگے کسی در جانا ہے. ٹھیک ہے 20 میں کیا لفظ ہے تمام انبیاء اور تمام رسول جو کچھ لائے وہ صرف 2 حروف ہے. کتنے ہیں؟ 2. 2 حروف. لائے کون؟ سارے انبیاء تمام اور سارے رسول. ٹھیک کتنے لائے؟ 2. اور تمام لوگ 2 حرفوں سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی 2 نے کہ بندے اب جا رہے ہیں کہ کیوں لینا یہ زیادہ کی کیوں لینا کچھ نہیں جانتے. معلوم ہے جب امام قائم ظہور فرمائیں گے تو 25 حروف کو ظاہر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ایمان دارے 25 حروف کو ظاہر کروائیں گے اور اسے 2 حرفوں کے ساتھ ملا اور پورے 27 حروف کا علم پھیلائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات بولنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے مولا کی حیثیت کے 2 دور ہیں. پہلی غیبت چھوٹی تو کیا کہتے ہیں غیبت سو. اس کے بعد غیبت بڑی جسے غیبت گمراہ کہتے. اب یہاں تک تو بات حدیث اور کتابوں میں ملتی. اس سے آگے والی بات چھپا کے رکھی. حدیث کو پڑھیں تو یہ واضح ارشاد فرمایا گیا کہ غیبت صغریٰ کی ضرورت کی غیبت صغریٰ سے پہلے غیبت صغریٰ کی ضرورت کیوں؟ علامہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کو امام کی قیبل میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے طریقہ آ جائے. امام اگر پردہ غیبت میں ہو تو ہم نے گزارا کیسے کر سکتے مانوس ہونے کی. اب اسی طرح ظہور کے بھی 2 ادوار. ایک ظہور اصغر ایک ظہور اکبر. ایک چھوٹا ظہور اور ایک بڑا. اب چھوٹے ظہور کی ضرورت کیوں یا لفظ بڑا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ جو فرمانا ہے کرم فرمائے ضرور فرمائے آئیں اور گیند چلائیں. اس کی بھی علت وہی ہے جو غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ اس لیے انسان فرمائی کہ لوگوں کو غیبت صغریٰ میں زندہ رہنے کا ڈھنگ آ جائے طریقہ آئے. اسی طرح ظہور اصغر اس لیے انسان فرمایا کہ لوگوں کو ظہور اکبر میں زندہ رہنے کا طریقہ. سبحان اللہ. دیکھیں
کہاں 2 حرفوں کا علم، آستائش کہاں 27 حروف کا علم. تو وہ 27 حروف کا علم اگر یک لفظ انسان کو دے دیا جائے تو انسان کے فیوز اڑ جائیں، مر جائے، پاگل ہو جائے، برداشت نہیں ہوتا. چنانچہ اس لیے پہلے ضروری اصغر کا زمانہ رکھا جس میں ان 27 حروف کے علم کا تھوڑا سا ہومیوپیتھک فارمول جو ہے وہ انسانوں کو دے دی تاکہ انسان ان 27 حروف کو لینے کے لیے تیار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا میں آپ کو کے بعد کی حدیث میں ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جب مالک قبول فرمائیں گے تو جس شخص کو بھی مالک سے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا مالک سے سوال کرے گا، مالک اس کو جواب عطا فرمائیں گے اور وہ مالک کا جواب اپنی ہتھیلی میں پڑے. اب یہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیں، ہمیں عادی بنا دیا گیا کہ ہتھیلی میں دیکھیں اور پڑھ لیں، یقین کر لیں. ٹھیک ہے. اب دیوار شاہی جو پیغام بھیجتے ہیں موبائل میں، کبھی کسی نے شک کیا دیوار شاہی وہ آیا کہ کسی اور میں آیا؟ بے شک کوئی شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا. تو عادت پڑ گئی ہے اب انسان کو کہ وہ ہتھیلی میں پیغام پڑھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں آیا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کوئی سسٹم بنائے گا میرا چینج پتہ نہیں یہ موبائل استعمال ہونے ہیں کہ ویسے ہی یہ پھینیاں استعمال موبائل ریچارج کرنا پڑتا ہے، کبھی بیلنس کھونا پڑتا ہے، کوئی مالک نے ان چیزوں کا محتاج نہیں. جس بندے میں کوئی سوال ہے ضروری نہیں اس کو موبائل نہیں ہو جی اس موبائل میں ایک اور سبق سکھا کہ جو بندہ ان پڑھ ہے ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا اور آپ اس کو میسج کرنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آواز ریکارڈ کرنے کے دیتے ہیں، سن لیا. ٹھیک ہے. اب کوئی پتہ نہیں مالک کے ماننے والوں نے کہ کوئی ایسے ان پڑھ ہو جن کو لکھنا پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو مالک ان کے سامنے کہ یہ نہیں جو ایسا مسلم بنا لے گا کہ دیکھ رہا ہے پڑھنا ہی پڑھ رہا ہے سننے سے سن رہا آدھی بنا دیا گیا. اور حدیث سنو، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ جب سفیر اجفال کرم فرمائیں گے وضو فرمائیں گے تو اس وقت کیا ہوا؟ مشرق میں بیٹھا ہوا مومن مغرب میں بیٹھے ہوئے مومن کے ساتھ باتیں بھی کرے گا اور اس کو دیکھے گا. ہم یہ بتائیں آج سے 1400 سال پہلے کا انسان جب یہ حدیث سنتا تھا تو اس کے دل میں کیا تصور ہوگا؟ کیویں ہو سکتا؟ اکثریت نہیں کہنا نہیں بات ٹوکری گا، اکثریت اس قسم کی بکواسات کرتی کہتی نہیں جادو کرتے ہیں یا جیسے کرتے ہیں الزام تو یہ کرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے لوگوں کو بتانا تو تھا کرنل کیوں ہے
اور آج آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کال کر رہے ہیں وہ سامنے اسکرین میں نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بے شک آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ ملک صاحب مالک پاک بھی پاک برتن ہزاراں دیاں بلندیاں دے چند تارے سوئے دیکھ رہے ہیں تو مولانا محمد چمکدا نہ دیکھاں گے۔ موبائل والی گل نا پہلے کہتا نا کہ سانو موبائل کے ذریعے کام کرا کے عادت پائی ہے، دکان کے پھر کی ہوئے گا یہ وہ تو پتا چلے وہ تو پتا چلے۔ پھر آج کے انسان کو سلانے لگوائی ہیں اور آج کل مریض پہ وہ روجرس گئے ہوئے ہیں امریکہ کا دوسرا چین ہے، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ہیلی کاپٹر ہی بھیجا ہوا ہے، وہ کہتے زمین پہ بھیج کر وقت نہیں بتا ان کی تفصیل بتاتا تھا، بہت ریگولر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ انسان آج اس بات کا یقین کر چکا ہے کہ اس زمین کے علاوہ بھی کچھ زمینیں ہیں جس میں شاید ہم آباد ہو سکتے، اور چاند پلاٹنگ کر کے لوگوں میں بیچیں گے، اور آج کل مریض کی پلاٹنگ کے بارے میں PMA ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہونا کیا ہے، جب ہمارے پاس مالک نے تشریف لانا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم آپ کی زمین کو دوسری زمینوں اور دوسرے آسمانوں پہ بدل دیں۔ سرکار نے اس کی شرح میں ارشاد فرمایا ہے کہ در حقیقت یہ زمین عدل الہی کے قیام کے لیے چھوٹی ہے۔ دیکھیں ساری اولاد آدم زمین پہ اکٹھی کی جائیں گی، سارے مظلوم آنے، سارے ظالم آنے، ظالموں کو تو سینٹی لگا کے وہ پٹ کے کسی اور کا لسٹ کا ہی رہے، لیکن جو مظلومین ہے ان کو تو آواز کر، ان کو خوشیاں دینی، جو شہادت انہوں نے دیکھی، جو شہادت کی وجہ سے پھر زندگی میں وہ جو لطف نہ لے سکے اس سے ہزاروں گنا زیادہ لطف عطا کیا جانا ہے، علم تو اس کے لیے یہ زمین بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا، اس زمین کو دوسری چیزوں سے بدل دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شکر لے لو کیونکہ اندے مبدول پھر کاموں پلے کریں گے، میں دو آئے کر زمین میں ایسے زمین ہوتی ہے 2,000 روپے کے ہوں گے، اور 70 دورہ ہے 70 محافظ سے پہلے دن بندے 70 محال ہو رہے ہیں، تو ایک ایک محال جڑا کئی ایکڑ تو مشکل ہو رہا، ایک 1,000 ہو رہا ہے، ہر مومن 8,000 کتنا دیتا ہے، 1,000 ہر مومن کو 1,000 بیٹا آتا ہے، بیٹا صحیح ہے۔ سائیں منظور صاحب کہتے ہیں میں اپنے مالک کو کرایہ دے آتا ہوں۔ میرا مطلب سائیں سارے مانتے ہیں کہ کوئی ایسے بندے ہونے ہیں جنہوں کا کوئی گھر کوئی نہیں ہونا، میں دے نہیں ہوتے کوئی ہوئے جنہیں اپنا کرایہ داری نظام والے نہیں سر، وہ کرایہ داری نظام تھی ہے تو یہ زمین چھوٹی پڑ جانی ہے۔ پتہ لگ رہا ہے کہ شیخو پوری علیہ سے کوئی سیارہ وہ نام لوٹستان ہے،
No, itu dia ke dia sih. Sudah Allah sekarang. Allah Akbar. ऐसा वाला लेंस हो सितारे दिखाते हैं मेरे क्यों की हो ये मेरे की सारे होती है ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ सुभान अल्लाह नहीं वैसे मैं अपनी काफी भी करता है साड़ी काफी दे नाल एक एग्रीमेंट है साढ़े हिस्से है ये जो होगा जी तो ही होना है ये भी अपने मालिक सुभान अल्लाह ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ भाई तेरे कुछ अलग हो रहा है तुझे को डिटेल दसी ना ये मेरा भारी मतलब अक्सर की तालियां मारने वाला बना ना होगा मैं आपको गोली असर और मैं तो सुबह की एक मिसाल बनाता हूँ इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है इशार ये बनवाया जाता है कि ड्राइवर की मिसाल रात जैसी लेकिन जब सूरज मगरिब में डूबता है तो अभी पूरी रात नहीं छाती नहीं सूरज डूब गया लेकिन सूरज की कुछ रोशनी अभी बाकी नहीं तो 40-50 मिनट के बाद ये रोशनी खत्म हो जाती है और बिल्कुल अंधेरा आता है सुबह फिर उसके बाद सुबह सादिक आ जाती है सुबह सादिक कब होती है फिर फजर की अजान होती है जो होगा बंद हो ठीक है ये सुबह सादिक आ गई सुबह सादिक पे क्या होता है तो सूरज की पहली किरण जो है ना वो मशरिक में से नजर आ जाती यानी अब सूरज सामने आने लगा है आया नहीं आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊपर आता जा रहा और रोशनी बढ़ती जाती इस दौरान एक और काम होता जैसे जैसे सूरज सामने आने लगता है परिंदे अपने घोंसलों में जागना शुरू हो जाते हैं और चहचहाना शुरू हो जाते हैं शुरू में एक दो परिंदे जागे उन्होंने अपने जागने का कबूल किया लेकिन फिर थोड़े और जागे और जब सूरज तलू के करीब होता है उस वक्त सारे परिंदे बोल रहे होते ठीक है उसके बाद सूरज सामने आ रहा अब ये जो मगरिब से लेके अंधेरा छाने तक का टाइम है इसको आप समझे कि ये गैबत सुबह उसमें मालिक पर्दे में थे लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता मुलाकात गलबात मैसेजिंग हो रही ठीक है फिर गैबत कुबरा सिस्टम बिल्कुल नहीं रह गया और इतना अंधेरा छाया कि लोग खुद इमाम का जिक्र ही भूल ऐसे ठीक है लेकिन उस मालिक ने बर्दाश्त किया और फिर उसके बाद 1921 में कम 1921 आज तो पूरे 100 साल कर ठीक है 1921 में उस सूरज ने अपनी पहली किरण इंसानों पर फेंकी और हमने कहा कि ये ज़रूर असगर का जमाना शुरू हो ज़रूर असगर का जमाना कब से शुरू हुई 1921 सैयद दसनत कहीं ने 1928 अच्छा
1928 में, लेकिन दूसरी साइड है 1921 से, ये ज़हूर असगर 1921 में हो गया। अब ज़हूर जब हो गया हम फिर ये तो नहीं कह सकते ना कि ये क्या कहते तो बुरा का जमाना था, ठीक है। तो अब हमने हैबत वाले फार्मूले पे नहीं अमल कर, अब हमें ज़हूर असगर वाले फार्मूले से हम इंसान तो ज़हूर असगर वाला ना, ऐसे हम उसको क़यामत वाली हदीसों में ढूंढते रहे, हमें रास्ता नहीं है। मुझे याद है मामिया ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी दफ्तर इस्लाम पूरा वाला जो मस्जिद के साथ बनाते थे, उसके ऊपर हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया, 3 कमरे बनाए गए थे, फिर एक लेक्चर रूम बनाया। लेक्चर रूम में सैयद हाजी हसन नकवी साहब, शायद आप जानते हो, आर्किटेक्ट इंजीनियर था, इंजीनियरिंग करने के बाद वो चले गए। और जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मोती दरवाजे ने नया वो इकट्ठे करके में खड़े हो गए मासूम बस, लेकिन उसका अंदर का मौलवी उसने कुर्ता आना नहीं देता था, मैं कुर्ता ला यारी से अच्छी थी दिशा आ गई मतलब साथ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ बनाना नहीं सर। ਸਾਰੇ ਦੋ बिस्मिल्लाह। तो हादिशा ने, अच्छा हादिशा ने ईरान गया तो ये हसन तई का शागिर्द था। हसन तई ने ईरान में शहर रमजान में सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा बहुत काम किया उसने। इसमें उसकी किताब एक है परवाज़ रूह, उसको उर्दू तर्जुमा करके पाकिस्तान में छपवाया। और परवाज़ रूह में हसन तई ने ये ज़हूर असगर की बात 1928 में लिखी। अब आदिशाह ने लेक्चर दिया और उसमें ज़हूर असगर की बात कर दी, 1928 में हो गया। लेक्चर खत्म हुआ, हम कॉन्फ्रेंस हॉल में आगे कुर्सी में बैठ गए। बेतकल्लुकी तो थी, इसलिए चाय चाय आई तो मैं उसके साथ ही बैठ गया। सब जो यार बड़े बेतकल्लुक नाम में बात किया करता था, मैंने तो ये बात थी यार आदिशा है तो केड़ी गल करती ये ज़हूर असगर हो गया है। अब उसने ज़हूर असगर पे दलीलें नहीं थी, मैंने दलीलें ना दे, मेरे सवाल का जवाब हो ये ज़हूर असगर हो गया है कि असी ऐसे दायर यकीन लेंदे आ नबी शहनशाह किथे वाह 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 नबी ये माल को हाजिर हो गए, पता नहीं कि केड़ी मुंह से निकली, किस अहम निकली, कहने पे लग गया पर लग गया। ऐसे जमाना की एक हदीस है, वाला फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से तकवा इख्तियार करो। तकवे का अक्सर तर्जुमा किया जाता है अल्लाह से डरो, ठीक। और अब्दुल्ला ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि मौलवी ने अल्लाह से डरो इतना ज्यादा इस्टेब्लिश कर दिया कि अब कोई डर के मारे अल्लाह के घर के अंदर जाता ही नहीं। हाँ राय बड़ा देता तो सीधे बढ़ना ही नहीं जाने अल्लाह। तकवा माना खौफ आना डरना ये नहीं है, इस सेंस में नहीं है। तकवा इस मानी में इस्तेमाल होता है कि अल्लाह की नाराजगी से सुभान अल्लाह वाह पूरे ईमान वाले इस चीज से लोग नाराज
देखे डरता नहीं मैं आज मैं वैसे से डरा हुआ 6 महीने से ये जोर लगा रहा है आप मेरी गाड़ी में क्यों नहीं जाते मैं इसे कहता था मालिक ने मेरे ही सिपाही में नौकरी करते परसों से इसकी जिद बड़े अरूद पे थी नहीं गर्मी बहुत है अब गाड़ी का ऐसी ठीक नहीं है वो मेरे साथ ही जाना मेरे साथ कहते मेरी गड्डी की पर क्या मैं भी ड्राइवर हमारा बैग है फिर चारों तरफ भी अब नाम ये नहीं था कि हम हमारे चार ये था किसका दिल ये तो आके कह रहा इसका दिल है अगर मैं अपने याद में बड़ा पाता याद रहूँ भाई मेरी लगा मुझे कहा तो गड्डी बदलो गड्डी ले लो मुझे नहीं पता कि मेरे को जवाब याद है कि नहीं याद है कि जवाब होता है मैंने जैन भाई को ये जवाब दिया कि अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी लूंगा तो मेरा और आपका फासला ज्यादा हो जाएगा मुझे ये पसंद नहीं मेरा और मालिक के प्यारों का फासला ज्यादा हो मुझे लोग भी मालिक ने अपने बहुत से प्यारों से देकर बहुत असुदा उन्होंने यार जब शुरू में सिलसिले तो मैं पास में आया करते ऐसे ही ना क्या नौकरी करनी है और बहुत बार ऐसे हुआ 2-2 घंटे तक की शॉप पे तो बासी को नहीं आती फिर मालिक ने माया तक हो रहे गड्डी खराब हुई तो कार जा रहे ना वापस मैं 800 सीसी की गड्डी थी मैं 800 सीसी गड्डी नहीं 80-90 तो ज्यादा नहीं नुकसान दोनों ही सिलेंगी ऐनी देशे जहां में अगर थोड़ा गड्डी दूसरी दे दे तो उन्होंने जिसका पाया किया फिर 13 तो किसी ने किया हाल को कारोबार नवा वाला ऐनी देर से ना निकले मेरे भी नफी नहीं दी एग्री साहब ने उन्होंने काला है अपने घर जा रहे हैं एक्सीडेंट होया वो कोले का टोटल लॉस मेरी ऐसा समझ में आया कि 2 का तरह कमाने ने से सेल मेरा गड्डी की साइड में टकराया फिर मैं गड्डी छाला मार दी परे जा रही थी सारे सुधे कुटियां चौकीदार जेडी गड्डी ने मारिया वो जिंदे पुलिस पहले नहीं मोबाइल है सारा भी मेरे वाले मोटा भी से जो मुझे नहीं देखा नहीं देखने आप मुझे देखा कि मैं कोशिश की थी बुआ बोल के बाद बुआ की में देखिए फुट अंदर बढ़िया है अच्छा जी कुत्ते हैं बाहर लगाना मुझे मुझे ठीक हो इतना का साफ है मैं अगर वहाँ चंद पत्रियाँ साफ बाकी में की वो मास मारने पर नीली गड्डी ले ली फिर मैं अभी तक सोचा इको वाला काफी फिर मारे तो तभी सीरियल जवाब था सुहा मेरा आगे भी नौकरा ना बात तो है वैसे भी मेरा पूरा ईमान है मैं था सारे अपने सिर मथे से रखा बस नौकरी तो चैन ने फरमाया अल्लाह अकबर जल थे पकवाए नाराज नहीं करता तकवा किससे प्यार करो अल्लाह नाला टूटना आज बदल गई मैं कभी दुकान ही आगे खड़ी अल्लाह से तकवा इख्तियार करो पहला काम
اور ہمارے سامنے سر تسلیم کام کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی جو فرمائیے یس سر گانی ہاری پڑھنا جو کچھ ہے تاکہ نالا نے سر کے اگر تینوں 2 لفظ آنے رہے صحیح کر کے دے کے پائے نا بالکل جاننا لے کے اگر تیرے تو 4 پیسے نہیں پھر کیا انہیں بتانے کے پانی نہ آئی ہمارے سامنے سر تسلیم ہم کام کرو. وہ کام ہو گئے. پہلا کام کیا دوسرا ہمارے سامنے سر تسلیم کام کرو. تیسرا اور اپنے سارے امور ہمارے حوالے کا. میرے جنہیں کام ہے وہ ساڑھے سے پار ابھی جائیے تیرے کام کر. تیسرے نمبر پہ آیا پہلے نمبر پہ نہیں سیکھنا ذہن سے رکھنا. سب کو پہلے کی کرنا ہے اللہ پیار دے دکھاؤ بھی ناراض نہ ہو. دوسرے اللہ کا پیار پائے گا تو آٹومیٹک ہی ہوئے گا کہ جو اللہ کا پیارا فرما رہے ہیں گل ہے ہمارے سامنے صرف کام کر دو. پھر کی ہوئے گا اپنے سارے امور ہمیں واگزار کر دو رہنے والے کا کے. کیوں جب تو میرے کے تسلیم ہو گئے ہیں میرے والے اب اس کی وضاحت فرمائیے. اپنے امور ہمیں واگزار کر دو. اس کی وضاحت اس صوبے سے آگے موجود. چاچا فرماتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تمہیں بے نیاز اور سیراب کر یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. کیا کریں تمہیں سیراب کر دیں بے نیاز کر دیں. چھوٹی بات نہیں کی امام نے. بے نیاز کون ہوتا بے نیاز کون ہو جو میری پرواہ ہو اللہ بے نیاز یہاں بے نیاز لاپرواہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے کاموں میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. کیا بے نیازی وہاں کیا برباد ہے. اپنے معاملات ہمیں دے دو. ہمارا فریضہ ہے کہ تمہیں بے نیاز ایگریمنٹ ہو رہا ہے. آپ کو لے جانا ایگریمنٹ ہو رہا ہے کس کے ساتھ جو پہلی 2 شرطیں بھی گئے 2 کام کیوں کر وہ سارا کام ہے تو ہم بے نیاز کر رہے ہیں اور سیراب کر رہے ہیں. اب لفظ سیراب جو ہے وہ لفظوں کا ورک کر گئے. سیراب 2 لفظوں کا سیر اور آب. سیر مطلب پارٹی سیر رجا آپ پانی فصل کو جتنی ضرورت ہو اتنا پانی فصل کو مل جائے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں سیراب. اگر کم پانی ملا تو سیرابی نہیں ہوتی. سیرابی کب ہوتی ہے جب جتنی ضرورت ہے اتنا پانی مل جائے. تو شہر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم پہ فرض ہو گیا. کیوں تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا
اور ہمارے سامنے سر تسلیم ہم کر یہ دو کام کر لیے. اب ہمارا فریضہ ہے میں میرا اب ہم میں سے جو پریشان ہوتا ہے اللہ ایک دفعہ چاہتی مارے کہ سر تسلیم کم ہونے کے کتنے کاٹا ہے کاٹا میرے انہوں نے میرے پاس پریشانی میری آ گئی ہے. یہ خرابی ادھر نہیں ٹھیک ہے ادھر کی بات ہے فرض ہے تمہیں سراب کر بے نیاز اور سیراب کر جیسا کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ تمہیں معرفت کے چشموں میں داخل کر. ایمان حاضری یہ بات کو مطالعہ سال سے کر رہے ہیں نا کہ مال کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر اور اس ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بات ہو رہی ہے یہ آ رہی ہے اور ہوگی آزاد ہے اور کوئی چین چکا ہے کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ تمہیں معرفت کے چشموں میں داخل کر دیں. اور آگے ایک وارننگ کی اگلی وارننگ میں یہ فرمایا اور ان چیزوں کو کشف کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم سے چھپائی گئی جو ہم نے تم سے چھپایا ہے اس کے پیچھے نہ لگا. دیکھیں جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ معرفت ہم آتا ہے آپ تمہیں معرفت کے چشمے میں داخل کریں تو جو مجھے عطا فرمانا ہوا کو دے دیں. مطلب میں ایسے ہی سوال و جواب میں رولایا پیچھے رولایا فلانی کیسی ہے بڑا فلانا لفظ کی مطلب بسم اللہ جو سال برمان کے رہے ہیں اور یقین پر موت جسیم پر موت جو سونے کو ناظر ہویا ایسی ایسی شہر آپ ماننے ہیں اللہ دے خیال تصور بھی نہیں ہے وہ سوچ ہی رہ جانا اسے لیکچر تو لسن کوئی لیکچر در لیکچر کے لیے یہ بھی ساری دوبارہ سناتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں پہ نقش جیسا کیا فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے تقوی اختیار کرو اور ہمارے سامنے سرور دین خام کرو اور اپنے امور ہمیں باگزار کر دو کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تمہیں بے نیاز اور سیراب کر دیں جیسا کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ تمہیں معرفت کے چشموں میں داخل کر دیں اور ان چیزوں کو کشف کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم سے چھپائی گئی. اب دوسری حدیث کے پیچھے زمانہ وقت کون سا ہے کہ جب غیبت صغریٰ ختم ہونے لگی غیبت کبریٰ شروع مولا نے اپنے جتنے وکلات سب کو اکٹھا یہ خاص سینئر ترین وکیل کون تھے جناب ابو الحسن سبری. ٹھیک ہے اس کی راہ بہت ہے وکلات لیکن وکیل خاص سینئر بہت وکیل جناب ابو الحسن سبری سارے وکیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک فرمان شاد بنایا کہ یہ بات ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے اب خود کون بنوایا کیونکہ یہ پیغام سارے شیعوں کے لیے. ٹھیک ہے اب پیغام کیا ہے
फरमाया जहां तुम दो होगे, जहां तुम दो होगे तीसरा जहां तुम तीन होगे चौथे हम हम हमेशा तुम्हारी निगहबानी फरमाते रहेंगे। हमेशा नॉन स्टॉप, कोई गैप नहीं आएगा, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा। हम हमेशा तुम्हारी निगहबानी फरमाते रहेंगे। खबरदार हमारे सिवा किसी गैर की तरफ रजू मत करो। जब भी जरूरत पड़े रजू किससे करना? अब जो जात इतने बड़े हुक्म नाफिज फरमा रही है, ईमानदारी से बताएं, अगर कोई वाकई जुलूस के साथ उस तरफ रजू करेगा तो उसको जवाब भी देगी। जो खुद फरमा रहे हैं ये खबरदार मना कर रहे थे, साढ़े अलावा किसी का रजू नहीं करना। ठीक है, पर इसमें बहुत लंबी बात करने जो दिल कर रहा है, लेकिन ब्रेका गया। ठीक, हमारे सिवा किसी गैर की तरफ रजू मत करना और किसी के आगे मत झुकना। अब झुकना किसके आगे? मालिक पाक। ठीक है, अगर मालिक के आगे झुकेंगे तो ये शेर को है, क्योंकि आपका फरमाने ने मेरे अलावा किसी ने नहीं झुकना। अब ये लफ्ज जो है इसको थोड़ा सा और तरीके से खोलने की कोशिश करता हूँ। क्या फरमाया? मेरे अलावा किसी के सामने किसी को मत झुकना। ठीक है, अब मेरे अलावा अल्लाह भी आ गया। ना तुम उधर नहीं झुका, उधर मैं झुका। तुम इस लायक नहीं है उधर मैं, तू किधर झुकना है? चलिए आगे, किधर झुकना? मालिक पाक। नहीं है। अगला जुमला जो है ना, वो भी सीने पे रक्ष दिल की शरियान में से ये जुमला बोलना चाहिए। बोला क्या करना? तुम्हारे हाथ और पेशानियां हमारी अमानत। पहले मैंने आपको बात भी तुम्हारी पेशानियां हमारी अमानत है, यानी हमारे अलावा किसी की आगे नहीं देनी। क्यों? हमारी अमानत। तो असर तो समझ आ रही है तो कहा हमारे हाथ और हमारी पेशानियां हमारी अमानत। अमानत है मेरे मालिक पाक। अब हाथ अमानत है तो क्या मुराद है? अगर हाथ का लड़ा है इससे ना मेरे के लड़ा। अब हमें अक्सर कहा जाता है, आज बिल्कुल मैंने कहा ना सारी काम की बातें आप पे जागी काम, मैं बहुत बड़ा मसला आज आपके सामने हल करने लगा हूँ। ठीक है, नहीं ये कहा जाता अल्लाह का सवाल किसी को नहीं मांगा, अल्लाह के सवाल किसी को नहीं झुकना। यार तेरे वड्डिया ने क्या होता, तेरा मेरा वड्डा है वो कहना तेरा हाथ भी नहीं तेरा माथा भी मेरा। और देखिए ये बात पहली कदम नहीं हुई,
غدیر میں کیا فرمایا؟ شہنشاہ انبیاء نے غدیر میں کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک فرمایا ہے نا؟ اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اللہ مولائی، میرا مولا کون ہے؟ اللہ تھوڑا نہیں گا، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا میں ہوں۔ اللہ مولا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا میں ہوں، وَمَن كُنتُ مَوْلَاهُ، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ۔ اب اگر غدیر والے شہنشاہ انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا نا، پھر اس کے بعد کچھ تمام کہتا سمجھ آ گئی آن جان والے ساری سبحان اللہ۔ میرا تسلسل اردن جو نا یہی گل کرنی تھی، سمندر ہوتا ہے نہ کر دے بول رہے بات ہو رہی تھی کہ دربار میں یہ کہا گیا کہ جو شہنشاہ انبیاء کو کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے کہ اللہ ہر وقت جہاں موجود ہے، یعنی اپنی عبادت میں سے شہنشاہ انبیاء کو مائنس کر دیا۔ کیا نظریہ دیا گیا؟ کسی ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ بات انہیں کیا سمجھائی گئی تھی؟ اللہ مولا ہی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اللہ مولا میں ہے، وَمَن كُنتُ مَوْلَاهُ، ٹھیک ہے۔ اب ایک مولا اگر آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے تو مولا کی جگہ مولا نہیں بنا نا، اولاد نہیں آنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی سے دین میں ہوگا کہ وہ مولا کی جگہ میرا گھر بولے جلدی استفاق نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے ہاتھ اور پیشانیاں ہماری امانت، اب لفظ امانت کا بھی لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ ہاتھ اور یہ پیشانی اپنے زمانے کے امام کے علاوہ کسی اور کے سامنے دراز کرتا ہے یا جھکاتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ خائن شمار ہوگا نا۔ امام فرماتے ہیں ہماری امانت ہے، جب امام کی امانت ہے تو امام ہی کو دینی چاہیے، بجے گبے تو نہیں کرنی۔ لیکن سیکھا اور صرف ہم ہی سے وابستہ ہے، اور ہمارے ضرور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی آیا ولایت ہے، اس کا کئی دفعہ ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ بشیر
آیا ولایت میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ اللہ ورسول، اور اس میں رسول الذین آمنوا الذین یؤمنون بالزکاۃ وهم راکعون، اور اس آیت کا بھی بات ہوتی ہے کہ اردو میں نفی صرف ایک چین نہیں، اور آیت میں سیغہ جمع ہے۔ مطلب یہ ہے بظاہر ایک نے دی ہے، لیکن اس ایک کے اندر 11 اور بھی جمع ٹھیک ہے۔ اب انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ، یہاں ولیکم کا جو ہے یہ تم کس سے مراد؟ یہ اللہ سب کو نہیں کہہ رہا، شہنشاہ انبیاء سے فرما رہا ہے آپ کا ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ شہنشاہ انبیاء کا ولی اللہ، باقی سارے خاندان کا ولی شہنشاہ، اور امت کے ولی پاک۔ اب اگر ہم وہ حدیث پاک یہ سامنے رکھے تو پھر یہ جو بعد والے دو اسٹیجز ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں، ایک ولی اللہ اور ایک ولی یہ برے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی جن کا اس نور ہوگا، یہ نور اول ولی کن کے مخلوق، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پاک ہستیوں کو چھوڑ کے براہ راست اللہ سے جا کے جوڑ ملانے کی کوشش کرے تو پھر اللہ سے کچھ ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کوئی رکھا ہی نہیں۔ مجھے بتایا آپ کو کوئی چیز اللہ نے ڈائریکٹ دی، مجھے وجود دیا انڈائریکٹ، میرے ماں باپ وسیلہ بنے میرا وجود پیدا ہوا، مجھے رزق دیا انڈائریکٹ، گندم کسی اور نے کاشت کی، آٹا میرا، کپاس کسی اور نے کاشت کی، کپڑا کسی اور نے بنایا، ایسا میں ہوں۔ جاہل پیدا ہوا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی، کسی کو استاذ بنایا، اس سے تعلیم حاصل کر۔ یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، مجھے بتائیں دین جیسی چیز اللہ نے ڈائریکٹ دیا؟ اللہ نے حدیث لائق ہی نہیں بنایا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کچھ لے، کہ اللہ سے ڈائریکٹ لے ہی نہیں سکتے تو عبادت ڈائریکٹ اللہ کیسے کرو گی؟ ایک بھائی سنا دیتا، ابلیس کی طرح نہیں سجدے یہ بے وضو، سجدے تو ابلیس سے بڑے گی تھا، لیکن سجدے آگے پہنچے، میرے سجدے جاؤ ابلیس کی طرح نہیں سجدے یہ بے وضو، محو سجود رہتے ہیں پیغام خدا تو ہم، کعبہ ہماری شان عبادت پر تنگ، کعبہ بھی پریشان ہوئے کتنی، کعبہ ہماری شان عبادت سے تنگ ہے،
قبلہ بنا چکے ہیں تیرے نقشے کا تمہاری ذات سے آگے تو راستہ بھی نہیں. تمہاری ذات سے آگے تو راستہ ہی نہیں. میرے سفر تو یہی پر تمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے نہ دے رہا ہے تیرا کر تجھ کو میری آنکھ میں آنسو عزیز ہیں. لیکن تھوڑا لگ رہا ہے کہ میں یہ اپنا کر تجھ کو میری آنکھ میں آنسو عزیز ہے. اپنی خوشی دکھا میری پلکیں چل میری آنکھ میں آنکھ لگی ہے. سما اللہ مامین. اپنی خوشی دکھا میری پلکیں چل.